سوچ رہی تھی کہ اب کیا کروں، اپنے لیے آملیٹ بنا لیتی ہوں یا شاید فریج میں شامی کباب رکھے ہوں، کیونکہ تائی اماں ہر وقت کچھ نہ کچھ فریج میں فریز کر کے رکھتی تھی، یا فش یا شامی کباب یا نگٹس۔ سوچ رہی تھی کہ کباب فرائی کر لیتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اٹھتی، میری دوسری جانب کرسی خالی تھی جہاں یوسف آ کے بیٹھ گیا، لیکن بھنڈی دیکھ کے کہنے لگا، او بھنڈی، میں بھنڈی نہیں کھاتا۔ میں نے کہا سیم ٹو یو، میں بھی نہیں کھاتی، تم رکو میں تمہارے لیے بھی شامی کباب فرائی کر کے لاتی ہوں۔ میں یہ کہہ کے اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ دامل کا نوالا ہاتھ میں رکا، لیکن وہ بول کچھ نہیں سکا تھا۔ میں کچن میں گئی، فریج میں سے کباب نکالے، فرائی کیے اور واپس ٹیبل پہ آ گئی۔ یوسف میرا ہی انتظار کر رہا تھا، کہنے لگا تھینک یو سو مچ مہروز، یو آر سو سویٹ۔ میں نے کہا کوئی بات نہیں، مجھے فرائی تو کرنا ہی تھا کیونکہ میں بھی بھنڈی نہیں کھاتی۔ جیسے یوسف نے کباب کے ساتھ نوالا کھایا تو کہنے لگا واہ مہروز، تمہارے ہاتھ میں بڑا ذائقہ ہے، کباب بہت مزے کے ہیں، ایک دم پرفیکٹ۔ میں نے کہا یہ میں نے نہیں بنایا، زویا نے بنایا، مجھے کوکنگ کوئی خاص نہیں آتی۔ وہ کہنے لگا چلو جس نے بھی بنائے ہیں بہرحال بہت مزے کے ہیں۔ دامل یوسف سے کہنے لگا تم چپ چاپ کھانا نہیں کھا سکتے۔ یوسف کہنے لگا نہیں یار، مجھ سے نا چپ نہیں رہا جاتا، مجھے نا بولنے کی بڑی بری بیماری ہے، میں بس ہر وقت بولتا رہتا ہوں، اس لیے پلیز مائنڈ مت کرنا، کیونکہ تمہارے لاکھ منع کرنے کے بعد بھی میں باتیں کرنا نہیں چھوڑ سکتا۔ میں نے کہا باتیں تو تمہیں کرنی چھوڑنی پڑیں گی، کیونکہ یہ جو صاحب ہے نا، انہیں ہر وقت ہر ایک پہ اپنی چلانے کی عادت ہے۔ ان کا بس چلے تو یہ سامنے والے سے سانس لینے کا حق بھی اپنے اختیار میں رکھ لیں۔ ان کی مرضی ہو تو سامنے والا سانس لے، ان کی مرضی نہ ہو تو نہ لے۔ میری بات سن کے دامل کا تپ جانا لازم تھا۔ کہنے لگا ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہی ہو، تو سب سے پہلے تو میں تمہارا سانس بند کر لیتا، چپ چاپ سحری کھاؤ، ورنہ آفس میں کام کرنے کے بجائے سو کے اپنا وقت گزارو گی، اور میں روز روز تمہاری ایسی حرکتیں برداشت نہیں کروں گا۔ ویسے بھی وقت کم رہ گیا تھا اور پھر تایا ابا بھی ٹیبل پہ آ کے بیٹھ گئے تھے۔ وہ یوسف سے بابا کے بارے میں پوچھنے لگے۔ یوسف کہنے لگا کہ طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ان کی، مہروز کو بہت یاد کرتے ہیں۔ پھر مجھ سے کہنے لگا تم لندن کیوں نہیں جاتی؟ میں نے کہا بس ایسے ہی، وہ بھی تو یہاں آ سکتے ہیں۔ کہنے لگا میں نے تو کئی بار کہا ہے کہ آپ پاکستان چلے جائیں، مہروز سے بھی مل آئیں اور اسے ساتھ لے آئیں۔ قسم سے مہروز، پاکستان میں کچھ نہیں رکھا، میں تو کہتا ہوں تم میرے ساتھ لندن چلو، اپنی تعلیم مکمل کرنا، اچھی جاب میں تمہیں دلوا دوں گا، مرتضیٰ انکل کے ساتھ رہنا، انہیں تمہاری ضرورت ہے۔ میں نے کہا نہیں، باتیں کرتی ہے، کیوں؟ کہنے لگا میں نے ابھی تک اسے بولتے نہیں دیکھا۔ پھر کہنے لگا خیر مجھے کیا لگے، مجھے بہت اچھا لگا مہروز کہ تم میری بات کے بارے میں سوچو گی۔ بہرحال نماز پڑھ کے میں اپنے کمرے میں سو گئی۔ پورے 8:30 بجے میں تیار ہو کے نیچے آ چکی تھی۔ دامل شاید میرا ہی انتظار کر رہا تھا، لاؤنج کے صوفے پہ بیٹھا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اٹھ کے کھڑا ہو گیا، جلدی سے باہر آؤ، پہلے ہی تم پورے 10 منٹ لیٹ ہو، یہ کہہ کے وہ باہر چلا گیا۔ میں باہر آئی تو فرنٹ ڈور کھول چکا تھا۔ میں چپ چاپ بیٹھ گئی۔ جیسے ہی گاڑی مین روڈ پہ آئی، ڈرائیونگ کے دوران میری طرف اس نے 1-2 بار دیکھا، پھر اپنا گلا صاف کیا۔ مہروز تم لندن نہیں جاؤ گی۔ یہ بات سن کے میں نے برجستہ اس کی طرف دیکھا۔ کیوں؟ میں کیوں نہیں جاؤں گی؟ کل تک تو تم بھی یہی چاہتے تھے کہ میں وہاں چلی جاؤں۔ میں واقعی اس بارے میں سوچنا چاہتی ہوں، اگر بابا یہاں نہیں آ سکتے تو میں ان کے پاس چلی جاتی ہوں۔ وہ کہنے لگا اگر تم یہاں سے چلی گئی تو پھر ہو سکتا ہے کہ میں اس فیکٹری پہ اور تمہارے باپ کے گھر پہ قبضہ کر لوں۔ اس کی بات پہ میں نے بڑی غور سے اسے دیکھا۔ میں نے کہا اچھا، یعنی تمہاری نیت ایسی ہے کہ یہاں میں لندن جاؤں اور تم میری چیزوں پہ قبضہ کرو۔ اس نے کندھے اچکائے۔ ہاں ہو سکتا ہے، تمہارے جانے کے بعد میرا دماغ خراب ہو جائے اور میں یہ سب کچھ کر گزروں، کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے سوچ سمجھ کے جانے کا فیصلہ کرنا۔ آفس میں اس نے مجھے مختلف کاموں میں الجھائے رکھا۔ ہاں میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ وہ مجھے بتاتا نہیں تھا یا سمجھاتا نہیں تھا، وہ مجھے کافی کچھ سمجھاتا تھا کہ کام کو کیسے سنبھالنا چاہیے، کیسے کرنا چاہیے، لیکن شاید میری ہی دلچسپی نہیں تھی۔ میں بہت جلدی تنگ آنے لگی۔
ابھی دوپہر کے 3 ہی بجے تھے جب میں نے کہا کہ میں گھر جا رہی ہوں۔ کہنے لگا کیوں جا رہی ہو؟ تمہیں تو بہت شوق تھا کام کرنے کا۔ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا کہ مہروز بی بی یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، تمہیں مفت کی روٹیاں توڑنے کی عادت پڑ چکی ہے۔ وہ کچھ ایسا جملہ کہہ دیتا تھا کہ مجھے غصہ آنے لگتا تھا اور تیش کے مارے میں دوبارہ سے کام میں لگ جاتی تھی۔ آج جب میں گھر پہنچی تو یوسف لاؤنج میں بیٹھا LED پہ کوئی پروگرام دیکھ رہا تھا۔ مجھے دیکھتے ہی اس کے چہرے پہ خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ کہنے لگا شکر ہے مہروز کہ تم آ گئی، قسم سے یار میں بڑا بور ہو رہا تھا۔ ایک تو پتہ نہیں کہ مجھے روزے میں نہ تو بھوک لگتی تھی اور نہ پیاس، لیکن کام بھی کوئی نہیں ہوتا تھا۔ میں اس کے پاس بیٹھ گئی۔ کہنے لگا تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا کچھ نہیں، تم سناؤ کیسا گزرا دن؟ کہنے لگا ایک دم بکواس۔ پھر کہنے لگا یہ افطاری میں کیا کیا بن رہا ہے؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا۔ کہنے لگا پھر بھی کچھ تو آئیڈیا ہوگا، یہ نہ ہو کہ بھنڈی ہمارے سامنے رکھ دی جائے۔ تو کہنے لگا میں نے نوٹ کیا ہے تمہارے ساتھ بڑی زیادتی ہوتی ہے۔ میں نے کہا تم نے ایک دن میں نوٹ بھی کر لیا۔ کہنے لگا میں تو اڑتی ہوئی چڑیا کے پر گن لیتا ہوں، دیکھو نا پکتا وہی ہے جو جعفر صاحب یا ان کے بچے کھاتے ہیں، جو تم کھاتی ہو اس کی تو کسی کو پرواہ ہی نہیں۔ یہ نہ ہو افطاری میں بھی ایسا ہی کچھ ہو۔ میں نے کہا نہیں افطاری اچھی ہوتی ہے۔ کہنے لگا یہی تو پوچھ رہا ہوں کیا کیا ہوتا ہے؟ میں نے کہا پکوڑے، سموسے، رول، فروٹ چاٹ، کبھی کبھی دہی بلے بھی بن جاتے ہیں۔ کہنے لگا اچھا تمہیں کیا کیا بنانا آتا ہے؟ میں نے کہا مجھے بس باتیں بنانی آتی ہیں اور ان سے تمہارا پیٹ کبھی نہیں بھرے گا۔ وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا چلو آج باہر سے افطاری کر کے آتے ہیں۔ میں نے اس کی آفر کو ٹھکرانا مناسب نہیں سمجھا۔ میں نے کہا تم سچ کہہ رہے ہو؟ کہنے لگا اور کیا، میں ویسے بھی بور ہو چکا ہوں، پورا دن بڑی مشکل سے کاٹا ہے۔ میں نے کہا اچھا بس 10 منٹ رکو، میں ابھی تیار ہو کے آئی۔ میں جلدی سے اپنے کمرے میں گئی اور تیار ہو گئی۔ جیسے ہی کمرے سے باہر نکلی عین اسی وقت دامل بھی اپنے کمرے سے منہ ہاتھ دھو کے باہر نکلا۔ اب وہ گھر کے لباس میں تھا۔ مجھے تیار دیکھ کے کہنے لگا یہ تم کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا میں باہر افطاری کرنے جا رہی ہوں۔ وہ سمجھ گیا کہ یقیناً یوسف کے ساتھ جاؤں گی۔ کہنے لگا تم کہیں نہیں جا رہی، سمجھی نا؟ میں نے کہا تم کون ہوتے ہو مجھے روکنے والے؟ کہنے لگا تمہیں روکنے کے لیے تمہارا کچھ ہونا ضروری ہے کیا؟ کیا یہ کافی نہیں ہے کہ میں تمہارا کزن ہوں؟ میں نے کہا یہ کافی نہیں ہے، اور تم کزن کے علاوہ کسی دوسرے رشتے سے مجھے منظور نہیں ہو۔ یہ کہہ کے میں نیچے اتر گئی۔ یوسف شاید میرے ہی انتظار میں تھا۔ ابا بھی کمرے سے باہر آ چکے تھے۔ مجھے یوسف کے ساتھ دیکھا تو کہنے لگے بیٹا کہاں جا رہی ہو؟ میں نے کہا میں اس کے ساتھ افطاری کرنے جا رہی ہوں، پلیز گاڑی کی چابی دے دیں۔ وہ کہنے لگے بیٹا وہ تو دامل کے پاس ہے، تب تک وہ بھی سیڑھیاں نیچے اتر چکا تھا۔ میں نے کہا آپ اس سے کہہ دیں کہ ہمیں گاڑی کی چابی دے دے، کیونکہ میں تو دامل کے منہ نہیں لگنا چاہتی۔ تایا ابا اس سے کہنے لگے بیٹے ایسے کرو یوسف کو چابی دے دو۔ دامل کہنے لگا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ یہ گاڑی خالصتاً میرے پیسوں کی ہے۔ یہ سن کے مجھے بڑا غصہ آیا۔ یوسف کہنے لگا چلو کوئی بات نہیں ہم چلتے ہیں۔ ارے پبلک ٹرانسپورٹ کس لیے ہوتی ہے؟ اس نے اپنے موبائل سے ان ڈرائیو منگوا لی۔ ہم دونوں جا چکے تھے۔ یوسف مجھے افطاری کے لیے ایک ریسٹورنٹ میں لے کے گیا تھا۔ اس نے بلا شبہ مجھے بڑی زبردست افطاری کروائی۔ ساتھ ہی کہنے لگا وہ جو میں نے تم سے کہا تھا اس بارے میں سوچا؟ میں نے کہا ہاں سوچا تو ہے، لیکن مجھے ڈر ہے کہ کہیں میرے باپ کی جائیداد پہ دامل قبضہ نہ کر لے۔ وہ کہنے لگا میں سمجھا نہیں۔ جب میں نے اسے دامل کی بات بتائی تو کہنے لگا اچھا، مجھے تو کبھی بھی مرتضی انکل نے یہ سب کچھ نہیں بتایا۔ پھر کچھ دیر سوچ میں پڑ گیا۔ میں نے کہا تم کیا سوچ رہے ہو؟ تو وہ یوں چونکا جیسے کسی گہری سوچ میں ہو۔ کہنے لگا نہیں کچھ بھی نہیں۔ پھر مجھے کہنے لگا چلو اگر تم مستقل طور پہ لندن نہیں جانا چاہتی تو ویسے ہی چلو، تمہارے بابا تو تمہیں بہت یاد کرتے ہیں، نہ تم فون پہ بات کرتی ہو۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کہنے لگا میں بات کروں تمہاری؟ میں نے کہا نہیں، جب کرنی ہوگی میں خود ہی کر لوں گی، ان کا نمبر میرے پاس بھی ہے۔ وہ کہنے لگا میں نہیں جانتا کہ تمہاری مرتضی انکل سے کیا ناراضگی ہے، لیکن دیکھو یہ ناراضگی بعد میں پچھتاوا بن جائے تو پھر انسان ساری زندگی پچھتاتا ہی رہتا ہے۔ نمبر ملا کے اس نے موبائل میرے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ میں نے موبائل کان سے لگایا، دوسری طرف بابا کی آواز تھی، ہیلو یوسف،
تمہاری بات ہوئی مہروز سے؟ کیسی ہے وہ؟ میرے گلے میں بہت سی گرہیں پڑ گئیں۔ میں مہروز ہی بات کر رہی ہوں۔ میری آواز سن کے وہ چپ ہوئے، پھر نم لہجے سے کہنے لگے، کیسی ہے میری بیٹی؟ میں نے کہا ٹھیک۔ یوسف دھیرے سے کہنے لگا، پوچھو آپ کیسے ہیں؟ اتنی آواز میں بولا کہ میں ہی سن سکوں۔ میں نے کہا، آپ کیسے ہیں بابا؟ میں اپنے آنسوؤں کو چھپا نہیں پائی۔ تمہارے بغیر ہر وقت اداس رہتا ہوں بیٹے، بیمار رہنے لگا ہوں، میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ یہاں پاکستان کب آئیں گے؟ میری بات سن کے کہنے لگے، تم آ جاؤ۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے میں کبھی اپنے باپ سے ناراض تھی ہی نہیں۔ میں نے کہا، آپ کیوں نہیں آ سکتے؟ کہنے لگے، آ سکتا ہوں مگر کیا؟ کب آئیں گے؟ جب میں انتظار کرتے کرتے امی کی طرح ہمیشہ کے لیے آپ کو